بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس زمانے میں چونکہ جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات قبول نہ کریں گے۔ نیز یہاں فرعون کا جو طریقہ بیان ہوا ہے، حقیقت میں یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم سیاسی چال بازی کہتے ہیں کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے کسی کو بدنام اور غیر مقبول کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ کوئی اس کی بات نہ سنے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں دنیاوی اعتبار سے بڑے منصب والوں اور دینی اعتبار سے بڑے رتبے والی شخصیات کو اسی طریقے کے ذریعے بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کی طرف مائل نہ ہوں اور دینی شخصیات کی صحبت و قرب اور ان کے وعظ و نصیحت سے محروم رہیں، اور اس مقصد کے لیے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کو بطور خاص استعمال اور بے حد پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ بہرحال فرعون نے بھی ویسا ہی نعرہ بلند کیا کہ موسیٰ کوئی پیغمبر نہیں بلکہ اقتدار کا طلبگار ہے جو تمہیں اپنے جادو کے زور پر اقتدار سے نکال کر خود قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فرعون کے مشورہ طلب کرنے پر سرداروں نے کہا، ارجہ واخاہ وبعث فی المدائن حاشرین یأتوک بکل سحار علیم، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگر کو لے آئیں گے۔ یعنی تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مہلت دو اور جب تک ان کو جھوٹا ہونا ظاہر نہیں ہو جاتا اس وقت تک انہیں قتل کرنے میں جلد بازی نہ کرنا تاکہ لوگ تمہارے بارے میں برا گمان نہ کریں اور تمہارے پاس انہیں قتل کرنے کا عذر بھی آ جائے۔ اس کے لیے تم یوں کرو کہ مختلف شہروں میں اپنے کارندے بھیجو، جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں اور ایسے جادوگر لائیں جو جادو کے علم میں بقول ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہوں، اور وہ لوگ اپنے جادو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں تاکہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے اور فرعونیوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ کام جادو سے ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر سمجھ تو گیا تھا کہ آپ علیہ السلام حق پر ہیں اور جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ اس کے ملک میں اس سے پہلے بھی کئی جادوگر موجود تھے جو خود اس کے ماتحت تھے اور کسی نے بھی کبھی نہ تو ایسا حیران کن امر دکھایا تھا اور نہ ہی کبھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی کہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے اور اس کی سلطنت بچ جائے۔ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ فلنأتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا۔ اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ تم، ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو۔ برابر فاصلے پر جگہ سے مراد ایسی جگہ ہے جو ہموار ہو تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ فریقین میں ہونے والا مقابلہ دیکھ سکیں۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں۔ اس آیت میں یوم الزینتی سے فرعونیوں کا وہ میلہ مراد ہے جو ان کی عید تھی جس میں وہ بہت سج سمر کر جمع ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ دن عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا تھا۔ اس سال یہ تاریخ ہفتہ کے دن واقع ہوئی تھی اور اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے معین فرمایا کہ یہ دن ان کی شوکت کا دن تھا اور حق ظہور و غلبہ اور باطل کی رسوائی کے لیے ایسا ہی وقت مناسب ہے جبکہ اطراف و جوانب کے تمام لوگ اکٹھے ہوں۔ جادوگروں کو فرعونیوں کی عید کے دن جمع کر لیا گیا اور اس مقابلے کے لیے چاشت کا وقت مقرر کیا گیا اور فرعون کی جانب سے لوگوں سے کہا گیا، تم بھی جمع ہو جاؤ تاکہ دیکھو کہ دونوں فریق کیا کرتے ہیں اور ان میں سے کون غالب آتا ہے، شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں۔ اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہو جائیں، اس سے ان کا مقصود جادوگروں کی پیروی کرنا نہ تھا بلکہ غرض یہ تھی کہ اس حیلے سے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے روکیں۔ نیز یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جادوگروں کی پیروی کا کہیں، اور چونکہ خود جادوگر فرعون کے پیروکار تھے تو یوں لوگ
फिरौन ही के पैरोकार बनेंगे। कुरान करीम में है फजमिअ अस्सहारatu लिमीक़ाति यौमिन मअलूम वक़ील लिन्नासि हल अंतुम मुज्तमिऊन लअल्लना नत्तबिअ अस्सहारata इन कानू हुमुल गालिबीन। तो जादूगरों को एक मुकर्रर दिन के वादे पर जमा कर लिया गया और लोगों से कहा गया क्या तुम जमा होगे, शायद हम उन जादूगरों ही की पैरवी करें अगर ये गालिब हो जाएं। जब जादूगर फिरौन के पास आए तो उन्होंने फिरौन से कहा इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, क्या हमारे लिए कोई मुआवजा भी है अगर हम गालिब हो गए। फिरौन ने कहा कि तुम्हें मुक़र्रबीन में शामिल कर लिया जाएगा। चुनांचे आयत में है नाम व इन्नकुम इज़न लमिनल मुक़र्रबीन, हाँ और उस वक्त तुम मेरे निहायत करीबी लोगों में से हो जाओगे। मुकर्ररा दिन फिरौन बड़ी शान और शौकत के साथ अपनी फौज और जादूगरों के साथ मैदान में पहुंच गया। जब जादूगर मुकाबले के लिए मैदान में उतरे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया वैलकुम ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबन फयसुहितकुम बिअज़ाबिन वक़द ख़ाब मन इफ्तरा, तुम्हारी खराबी हो तुम अल्लाह पर झूठ ना बांधो वरना वो तुम्हें अजाब से हिलाक कर देगा, और बेशक वो नाकाम हुआ जिसने झूठ बांधा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम सुनकर जादूगरों का आपस में इख्तिलाफ हो गया। बाज़ कहने लगे कि ये भी हमारी तरह जादूगर हैं, और बाज़ ने कहा कि ये बातें जादूगरों की हैं ही नहीं क्योंकि वो अल्लाह ताला पर झूठ बांधने से मना कर रहे हैं। उन्होंने छुपकर मशवरा किया ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम न चले, और उस मशवरे में बाज़ जादूगर दूसरों से कहने लगे इन हादान लसाहिरान युरीदान अन युखरिजाकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिहिमा वयज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुथला फ़अजमिऊ कैदकुम सुम्मा तुसफ़ा वक़द अफ़लह अल यौम मन इस्तअला। बेशक ये दोनों यकीनन जादूगर हैं, ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से अपने जादू के जोर से निकाल दें और तुम्हारा बहुत शर्फ व बुजुर्गी वाला दीन ले जाएं। तो तुम अपना दांव जमा कर लो फिर सब बांध कर आ जाओ, और बेशक आज वही कामयाब होगा जो गालिब आएगा। उसके बाद जादूगरों ने सब बंदी कर ली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा क्या आप पहले अपना असा डालेंगे या हम अपने जादू का सामान डालें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें जो सामान डालना है डाल दो। आप अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से ये बात इसलिए फरमाई ताकि उनके पास जो कुछ जादू के मक्र हीले हैं पहले वो सब जाहिर कर लें। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम अपना मौजज़ा दिखाएं, और जब हक बातिल को मिटाए और मौजज़ा जादू को बातिल कर दे तो देखने वालों को बसीरत व इबरत हासिल हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ ज़मीन पर डाल दी और कहने लगे बिइज़्ज़ति फ़िरऔन इन्ना लनहनुल गालिबून, फ़िरऔन की इज़्ज़त की कसम बेशक हम ही गालिब होंगे। जादूगरों ने फ़िरऔन की इज़्ज़त की कसम इसलिए खाई कि उन्हें अपने गलबे का इत्मीनान था, क्योंकि उन्होंने जादू के इंतहाई ऊंचे दर्जे का अमल जाहिर किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज़मीन सांपों से भर गई और मैदान में सांप ही सांप दौड़ रहे हैं, और देखने वाले उस नज़रबंदी से मसहूर हो गए। और बाज़ उलमा के बकौल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंसानी फितरत के मुताबिक अपने दिल में इस बात का खौफ महसूस किया कहीं वो सांप उनकी तरफ ही ना आ जाएं, और बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में कौम के हवाले से खौफ महसूस किया कि कहीं ऐसा ना हो कि बाज़ लोग मौजज़ा देखने से पहले ही उस नज़रबंदी के गर्दीदा हो जाएं और मौजज़ा ना देखें। इस वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया ला तख़फ़ इन्नका अंतल आला व अलक़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर व ला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता। डरो नहीं, बेशक तुम ही गालिब हो और तुम भी उसे डाल दो जो तुम्हारे दाएं हाथ में है, वो उनकी बनाई हुई चीज़ों को निगल जाएगा। बेशक जो उन्होंने बनाया है वो तो सिर्फ जादूगरों का मकरो फरेब है, और जादूगर कामयाब नहीं होता जहाँ भी आ जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना असा ज़मीन पर डाल दिया तो वो उसी वक्त बहुत बड़ा सांप बनकर उन रस्सियों और लाठियों को निगलने लगा जो जादू की वजह से अजदहे बनकर दौड़ते नजर आ रहे थे। जब वो उन सब को निगल गया और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अपने दस्ते मुबारक में लिया तो वो पहले की तरह आसा था। जादूगरों ने जब ये मंजर देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि ये जादू नहीं है, और ये देखने के बाद उन पर ऐसा असर हुआ कि वो बेइख्तियार अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए, और यूँ लगता था जैसे किसी ने उन्हें पकड़ कर सजदे में गिरा दिया हो। फिर जादूगरों ने सच्चे दिल से कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन व बि मूसा व हारून, हम ईमान लाए उस पर जो सारे जहान का रब है, जो मूसा और हारून का रब है। सुबहान अल्लाह, क्या अजीब हाल था कि जिन लोगों ने अभी कुफ्र इनकार और सरकशी के लिए रस्सियाँ और लाठियाँ डाली थी, अभी मौजज़ा देखकर उन्होंने शुक्र व सुजूद के लिए अपने सर और गर्दनें झुका दी। जब जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो फिरऔन ने जादूगरों को धमकियाँ भी दी और अपने लोगों को धोखा देने के लिए
کہا کہ اے جادوگروں، تم میری اجازت سے پہلے موسیٰ کو مان گئے اور اس پر ایمان لے آئے۔ میں سمجھ گیا کہ موسیٰ جادو میں تمہارا استاد ہے اور تم سے بڑھ کر ہے، اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور آپس میں جو مقابلہ دکھایا ہے یہ سب میرے اقتدار کے خلاف سازش ہے تاکہ مجھے مغلوب کر سکو، لیکن میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ فرعون کی یہ ساری سیاسی تقریر اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے تھی تاکہ وہ سمجھے کہ فرعون حق پر ہے، اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کے خلاف سازش کی ہے۔ چنانچہ فرعون نے جادوگروں سے کہا، آمنت له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى۔ کیا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دے دوں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یہی مضمون سورہ شورى میں بھی ہے۔ اس دھمکی سے فرعون کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں اور وہ یہ نہ سمجھے کہ جادوگروں پر حق ظاہر ہو گیا ہے، اس لیے وہ ایمان لے آئے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عام مخلوق ڈر جائے اور لوگ جادوگروں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی ناکامی کو مخالفین کی سازش قرار دینا اور اپنی شکست تسلیم نہ کرنا حکمرانی کے طلبگاروں کا پرانا وتیرہ ہے۔ فرعون کی دھمکی جادوگروں کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی، اور انہوں نے ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر فرعون کی تمام تر دھمکیوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے ببانگ دہل حق کا اعلان کیا اور کہا کہ تو جو چاہے کر لے، ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں، تیرے ہاتھ میں صرف دنیا کا فیصلہ ہے، اور ہم نے تو اس دنیا کو آخرت پر قربان کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، اور ہم تو صرف اپنے خدا کی خوشنودی اور مغفرت کے طلبگار ہیں۔ انہوں نے کہا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا ما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقى۔ ہم ان روشن دلیلوں پر ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو جو کرنے والا ہے کر لے، تو اس دنیا کی زندگی میں ہی تو کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں اور وہ جادو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو جو جادو پر مجبور کیا تھا اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ وہ جادوگر کوئی اپنی خواہش و مرضی سے مقابلہ کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ فرعون جیسے جابر و قاہر ظالم ہی کے حکم پر جمع ہو کر مقابلے میں آئے تھے، اور حکم حاکم مرگ مفاجات کے طور پر جبر و مجبوری ہی ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ فرعون نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تو جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی کوشش کی گئی اور انہیں ایسا موقع فراہم کر دیا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب میں ہیں اور عصا شریف پہرا دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے فرعون سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس وقت اس کا جادو کام نہیں کرتا، مگر فرعون نے انہیں جادو کرنے پر مجبور کیا۔ اس کی مغفرت کے وہ جادوگر اللہ تعالیٰ سے طالب اور امیدوار تھے۔ سورہ شورى میں ہے، لا غیر انا الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین۔ کچھ نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم اس بات کی لالچ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ سورہ اعراف میں انا الی ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین۔ بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور تجھے ہماری طرف سے یہی بات بری لگی ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئیں جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے دل میں جذبہ ایمانی کے غلبے کے وقت غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ حق قبول کرنے کے بعد ان جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ فرعون کی ایسی ہوش زبا سزا سن کر بھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ انہوں نے مجمع عام میں فرعون کے منہ پر اس کی دھمکی کا بڑی جرأت کے ساتھ جواب دیا اور اپنے ایمان کو کسی تقیہ کے غلاف میں نہ لپیٹا، اور یہ بھی
بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نے پرانے کافروں کو ایک دن میں ایمان، صحابیت، شہادت تمام مدارج طے کرا دیے۔ صحبت کا فیض سب سے زیادہ ہے، البتہ ایک قول یہ بھی ہے کہ فرعون انہیں شہید نہ کر سکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے باوجود بہت تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، اس ڈر سے کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اس آیت میں قوم کی ذریت سے کون لوگ مراد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں قوم فرعون کی ذریت مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ قوم فرعون کے تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے اور بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے عرض کی علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔ یہ صورت حال دیکھ کر سرداروں نے فرعون سے دو باتیں کہیں، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھے۔ ان دونوں باتوں کی تفصیل یہ ہے، اے فرعون کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ اس طرح فساد پھیلائیں کہ مصر کی سرزمین میں تیری مخالفت کریں اور یہاں کے باشندوں کا دین بدل دیں۔ سرداروں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ جادوگروں کے ساتھ اور بھی لوگ ایمان لے آئے تھے اور اس سے ان کا مقصد فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے قتل پر ابھارنا تھا۔ نمبر 2، سرداروں نے فرعون سے دوسری بات یہ کہی وہ موسیٰ نہ تو تیری عبادت کرتے ہیں اور نہ تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کی۔ اس کے پس منظر سے متعلق مفسر سدی کا قول ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لیے بت بنوا دیے تھے جن کی وہ عبادت کرنے کا حکم دیتا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا بھی رب ہوں اور ان بتوں کا بھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون دہری تھا، یعنی صانع عالم کے وجود کا منکر۔ اس کا خیال تھا کہ عالم سفلی کی تدبیر ستارے کرتے ہیں، اسی لیے اس نے ستاروں کی صورتوں پر بت بنوائے تھے، ان کی خود بھی عبادت کرتا، دوسروں کو بھی ان کی عبادت کرنے کا حکم دیتا اور اپنے آپ کو زمین کا مطاع و مخدوم اور انا ربکم الاعلی میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں کہتا تھا۔ سرداروں کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن فرعون نے آگے سے اپنی دھمکیوں کے ذریعے مقابلہ کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم سے کہا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نسل کشی کر کے ان کی قوت کم کریں گے۔ مزید یہ کہ عوام میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ اس جملے سے اس کا مقصود یہ تھا کہ عوام کو پتہ چل جائے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کسی خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ وہ جب چاہے انہیں پکڑ سکتا ہے۔ یہ بات وہ اپنے منہ سے کہتا تھا، جبکہ حقیقت میں فرعون کا حال یہ تھا کہ اس کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رعب میں بھرا پڑا تھا۔ فرعون کی بات سن کر بنی اسرائیل میں کچھ پریشانیاں پیدا ہو گئیں اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی، جس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا استغیثوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔
المتقین۔ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ لوگوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اوذینا من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا، ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور تشریف آوری کے بعد بھی ستایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم دیا تھا کہ آئندہ پیش آنے والے واقعات بلا کم و کاست بیان فرما دیے، اور کچھ ہی عرصے بعد جیسا آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا کہ فرعون اپنی قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا اور بنی اسرائیل ملک مصر کے مالک ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا تو فرعون کی بیوی آسیہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے انہیں سخت سزا دی اور 4 میخوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے، سینے پر بھاری چکی رکھ دی اور اسی حال میں انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعون کی سختیاں بڑھ گئیں تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جنتی مکان ان پر ظاہر فرمایا اور اس کی خوشی میں ان پر فرعون کی سختیوں کی شدت آسان ہو گئی۔ پھر عرض کی وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ یقیناً جنت میں وہ گھر زیادہ درجے والا ہے جس میں بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہو، اللہ کی محبت میں اس سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا اور دعا کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، مشکلات اور مصائب میں اس سے خلاصی کا سوال کرنا نیک بندوں کی سیرت ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ ابتدا میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نمازیں پڑھیں تاکہ فرعونیوں کے شر و ایذا سے محفوظ رہیں۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نماز فرض تھی۔ اس وقت زکوٰۃ کا حکم اس لیے نہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل غریب مساکین تھے، جب ان کے پاس مال آیا تو پھر ان پر مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ دینی فرض ہوئی۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جمے رہے اور فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا مہما تأتنا به من آیت تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، اے موسیٰ تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی یا رب عز و جل، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ مفسرین نے عذابات کی تقریباً وہی تفصیل بیان کی ہے جو نیچے ہم نے ذکر کی ہے، البتہ بائبل میں اس حوالے سے تفصیلات کچھ مختلف ہیں۔ بہرحال مفسرین کے بیان کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے خلاف دعا کی تو آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور یوں ہوا کہ ایک بادل آیا، اندھیرا چھا گیا اور کثرت سے بارش ہونے لگی جس سے قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا۔ یہ لوگ نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتہ کے دن سے لے کر دوسرے ہفتہ تک 7 روز اسی مصیبت میں مبتلا رہے، جبکہ بنی اسرائیل کے گھر قبطیوں کے گھروں سے قریب ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت دور ہو گئی اور
اور زمین میں وہ سرسبزی و شادابی آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ کھیتیاں خوب ہوئیں اور درخت خوب پھلے۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے۔ ایک مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجی۔ وہ کھیتیاں اور پھل، درختوں کے پتے، مکان کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان سب کھا گئیں اور قبطیوں کے گھروں میں بھر گئیں، لیکن بنی اسرائیل کے یہاں نہ آئی۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا، اس پر عہد و پیمان کیا۔ 7 روز یعنی ہفتہ سے ہفتہ تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمیں کافی ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ ایمان نہ لائے، عہد و وفا نہ کیا اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے۔ ایک مہینہ عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے کمل بھیجے۔ یہ کیا چیز تھی اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کمل گھن ہے، بعض کہتے ہیں جوں، بعض کہتے ہیں ایک اور چھوٹا سا کیڑا ہے۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہے تھے وہ کھا لیے۔ یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا، جلد کو کاٹتا، کھانے میں بھر جاتا تھا۔ اگر کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، باقی سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھویں، پلکیں چاٹ گئیں، ان کے جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، حتیٰ کہ ان کیڑوں نے ان کا سونا دشوار کر دیا تھا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دور ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہوئی، لیکن فرعونیوں نے پھر عہد شکنی کی اور پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل شروع کر دیے۔ ایک مہینہ امن میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میڈک بھیجے اور یہ حال ہوا کہ ہانڈیوں میں میڈک، خانوں میں میڈک، چولہوں میں میڈک بھر جاتے تو آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تھے تو میڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی دور ہوئی اور ایک مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی میسر نہ آئی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی دور ہو گئی، مگر وہ ایمان پھر بھی نہ لائے۔ قرآن پاک میں ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَوَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو یا جوئیں اور میڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجی تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ اپنے مثل پہلی نشانی سے بڑی ہی ہوتی اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور انہوں نے کہا اے جادو کے علم والے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو اس نے تم سے کیا ہے، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی تو اسی وقت انہوں نے عہد توڑ دیا۔ ایک موقع پر فرعون نے اپنی قوم سے چند باتیں کی۔ نمبر 1، بڑے فخر کے ساتھ اعلان کر کے کہا یا قومی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اے میری قوم کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ آیت پڑھی اور مصر کی حکومت پر فرعون کا غرور دیکھا تو کہا میں وہ مصر اپنے ایک ادنا غلام کو دے دوں گا۔
चुनांचे उन्होंने मुल्क मिस्र खसीब को दे दिया जो उनका गुलाम था और वज़ू कराने की खिदमत पर मामूर था। नंबर 2, फ़िरऔन ने दूसरी बात ये कही, अम अना खैरुम मिन हादल लदी हुआ महीनु वला यकादु युबीन, या मैं उससे बेहतर हूँ जो मामूली सा आदमी है और साफ तरीके से बातें करता मालूम नहीं होता। ये उस मलऊन ने झूठ कहा क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने ज़बान अक़दस की वो गिरह ज़ायल कर दी थी, लेकिन फ़िरऔनी अपने पहले ही ख्याल में थे। नेज़ इस आयत से मालूम हुआ कि अपने आप को नबी से आला कहना या नबी को ज़िल्लत के अल्फाज से याद करना फ़िरऔनी कुफ्र है। नंबर 3, तीसरी बात, फलौला उल्किया अलैहि अस्वरतुम मिन ज़हबिन व जामअल मलाइकतु मुक़तरीनीन, अगर ये रसूल है तो उस पर सोने के कंगन क्यों न डाले गए या उसके साथ कतार बनाकर फरिश्ते आते। फ़िरऔन ने ये बात अपने ज़माने के दस्तूर के मुताबिक कही कि उस ज़माने में जिस किसी को सरदार बनाया जाता था तो उसे सोने के कंगन और सोने का तोक पहनाया जाता था। फ़िरऔन ने इस तरह के चुकनी चूर बातें करके उन जाहिलों की अकल मार दी और उन्हें बहला फुसला लिया, तो वो उसके कहने पर चल पड़े और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करने लगे। यकीनन ये नाफरमान लोग थे क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के